الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس امید پر کہ اس کے ضمن میں، ان آیات کے ضمن میں جو نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں، آپ ان کے اوپر غور و فکر فرمائیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، کیونکہ دوستو یاد رکھیں، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو قابل عمل ہے، یہ عملی کتاب ہے، یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور زندگی کے تمام شعبہ جات کو سنوارنے کے لیے یہ اصول فراہم کرتی ہے۔ جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید کا فہم حاصل کیا اور قرآن مجید کے ان اصولوں پر عمل کیا، ان کی زندگیاں اس دنیا کے اندر بھی شاندار ہو گئیں اور آخرت کے اندر بھی شاندار ہو گئیں۔ لہذا قرآن مجید باقی تمام کتابوں سے اس لیے مختلف ہے کہ قرآن مجید ہماری زندگی کو سنوارتی ہے۔ باقی آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، ہو سکتا ہے ان میں سے آپ کو کچھ چند نکات مل جائیں۔ 500 صفحات کی آپ کتاب پڑھیں، اس میں سے ہو سکتا ہے 8-10 صفحات ایسے ہوں جو آپ کو متاثر کریں اور باقی صفحات جو ہے وہ آپ اس طرح پڑھتے ہوئے گزر جائیں۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت، ہر لفظ انسان کو اپنے ساتھ ملا کے چلتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو بندے کو چھوڑتی نہیں ہے، بندہ اگر اسے چھوڑ دے تو الگ بات ہے، یہ بندے کو نہیں چھوڑتی۔ لہذا میری آپ سے التماس ہے کہ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اور وہ ترجمہ جو ہے اپنے طور پر سمجھنے کے بجائے کسی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو اس سے آگاہی دیتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا طلب کرتا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ عمومی مسائل آپ کو سمجھ آ جائیں گے، عام طور پر جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن مجید کی وہ بات جو آپ کو سمجھ نہ آئے وہ کسی سے پوچھ لیں، ورنہ گمراہی کا خطرہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی وہ بات جو عمومی نہ ہو، خصوصی ہو، اور وہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور آپ اس کو اپنے معنی پہنائیں، اپنے طور پر سمجھیں، وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بس یہ صرف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ قرآن مجید کو کھولیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں، یہ خود بخود آپ کو اس طرف مائل کرے گا کہ آپ کے دل کے اندر اس کو سمجھنے کی تڑپ پیدا ہو۔ لیکن جس وقت تک آپ قرآن مجید کو کھول کے اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ صرف ثواب کی خاطر پڑھنے سے آپ کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے اس قرآن مجید کو اتارا گیا ہے وہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 اور 66۔ انسان اپنی زندگی میں 2 چیزیں چاہتا ہے، ایک وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ زندگی بہتر ہو جائے، اور ایک وہ چاہتا ہے کہ میری آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔ 2 ہی مقصد ہیں انسان۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میری یہ زندگی خوشحالی والی ہو، میری یہ زندگی عزت و آبرو والی ہو، میری یہ زندگی آسانیوں والی ہو، اور ایک یہ چاہتا ہے کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو وہاں بھی جا کے مجھے آسانیاں ہی ملیں۔ آپ دیکھیں انسان کتنا آسانیوں کو تلاش کرنے والا ہے، مشکلوں سے گھبراتا ہے، تکلیفوں سے گھبراتا ہے اور آسانیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں انسان کو اس زندگی کی کامیابیوں کی بھی ضمانت دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کی بھی کامیابیوں کی ضمانت دیتا ہے۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صرف آخرت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں اور دنیا کی خوشحالیوں سے منہ موڑ کر کے تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر رہنے والے اور پسماندگی کے اندر رہنے والے بن جائیں، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام مسلمانوں کو عزت والا بنانا چاہتا ہے، اسلام مسلمانوں کو مضبوط اور طاقتور بنانا چاہتا ہے، اسلام اور قرآن مسلمانوں کو اہل ایمان کی اس زندگی کو بھی خوشحالیاں دینا چاہتا ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی خوشحالیاں دینا چاہتا ہے۔ اور اسلام نے اور قرآن نے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے دکھا دیا کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ زکوٰۃ لے کر کے، زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے مدینہ پاک کی گلیوں میں پھرتے تھے اور ان کو زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ یہ خوشحالی کی ضمانت ہے نا، خوشحالی کی ضمانت یہ ہے، آسانیوں والی زندگی کی ضمانت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہوں، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو۔ آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں، آپ کو اسلام کی سلطنت میں بھکاری کو نہیں ملے گا، بھیک مانگنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کی خوشحالیوں کی ضمانت کی دلیل ہے۔ لہذا یہ بات مت اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اسلام جو ہے مخلوق الحال بناتا ہے، اسلام جو ہے انسان کو غریب اور مسکین بناتا ہے۔ نہیں، اسلام انسان کو خوشحال بناتا ہے، اسلام انسان کی زندگی کو آسانیاں فراہم کرتا ہے اور اسلام انسان کی زندگی میں فراوانیاں، خوشادگیاں لے کر آتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ اس زندگی کی خوشحالی تو چاہتا ہے لیکن ترجیح وہ آخرت کی زندگی کو دیتا ہے۔ جو صحیح مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر خوشحال تو رہوں لیکن حقیقی طور پر میں آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اور لہذا چونکہ ترجیح جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو ہے، لہذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں آخرت کی زندگی کو پہلے لے کر آتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو بعد میں لے کر آتے ہیں۔ سماعت فرمائیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَقَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے، ان کے گناہوں کو ضرور ختم کر دیتے، ان کے اوپر پردے ڈال دیتے۔ اب بات یہ ہے کہ گناہ کس طرح ختم ہوتے ہیں؟ انسان گناہگار ہے، یہ اس کی سرشت میں داخل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو ختم کرنے کا بھی ایک مشین لگا رکھی ہے۔ جس طرح آپ دفتروں کے اندر کاغذ آپ لکھتے ہیں اور بہت سارے کاغذ ایسے ہو جاتے ہیں جو ردی ہو جاتے ہیں، جو ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے دفاتر میں ایک ایسی مشین رکھی ہوتی ہے جو ان کاغذوں کو کتر دیتی ہے، اس چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، جس کے اندر جو تحریریں لکھی ہوتی ہیں ان کو مٹا دیتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے بھی انسانی اعمال جو لکھے جا چکے ہوتے ہیں ان تحریروں کو ختم کرنے کی ایک مشین رکھی ہوئی ہے جس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ لہذا گناہوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، گناہوں کو کترنے والی، گناہوں کو مٹانے والی مشین پر توجہ دیں، تو وہ جو گناہوں کو مٹانے والی مشین ہے وہ اگر آپ نے حاصل کر لی تو آپ کے گناہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کٹ کے ختم ہوتے چلے جائیں گے، صفحہ اعمال سے مٹتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے۔ اس کا مطلب ہے ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا۔ ایمان لانے کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے نا، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پر، اور اللہ رب العزت کے فرشتوں پر، اللہ رب العزت کی کتابوں پر، آخرت پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے۔ جس نے اللہ رب العزت کو واحد مانا، لا شریک مانا، پہلی شرط۔ دوسری شرط، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کر لیا، اس پر یقین کر لیا، اس کو دل سے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر ختم نبوت ختم رسالت ہو گئی ہے۔ پھر اس کو فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق پر اور اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنے والی قوتوں پر۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کرنے والے، اللہ کی تقدیر کو نافذ کرنے والے وہ نوری مخلوق ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ ان پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے اور اللہ کی کتابوں کے حق ہونے پر ایمان لے آئے تو اس کو کہتے ہیں ایمان، یعنی اس پر یقین حاصل کر لے تو اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ دوستو، میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی اہم بات، آپ بالخصوص آپ نوجوان حضرات جو ہیں ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مثلاً کہ اس دور کے اندر ایک فتنہ ہے، بہت سارے فتنے، بے شمار فتنے ہیں، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ غامدی کی صورت میں ہے۔ وہ جو ہے اسلام کی اپنی منمانی تشریحات کرتا ہے، متروک اور شاذ احادیث جو ہیں، ضعیف احادیث اور موضوع احادیث پر اپنی خیالات اور اپنے تصورات کی بنیاد رکھتا ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں ان کو اپنی منمانی تشریحات، قرآن و سنت کی منمانی تشریحات سے جو متواتر چلی آ رہی ہیں، جو نسل در نسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین سے اور اس طرح بزرگوں سے نسل در نسل چلی آتی رہی ہیں، ان کو وہ رد کر کے اپنے خیالات کو سامنے لے کر آتا ہے اور نوجوانوں کو اسلام کی اصل تعلیمات سے گمراہ کر رہا ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو وہ جنت میں چلے جائیں، یعنی وہ اہل کتاب جو اس دور کے اندر بھی ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو وہ جنت میں چلے جائیں۔ حالانکہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک جو بڑی متواتر احادیث میں شمار ہوتا ہے، اس کا بڑی مشہور حدیث ہے، اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل کتاب جن تک میری نبوت و رسالت کی خبر پہنچی، میری نبوت و رسالت کا پیغام پہنچا اور انہوں نے میری نبوت پر ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح، مشہور اور متواتر فرمان پاک کو اگر ایک آدمی اپنے خیال سے رد کر دے تو آپ دیکھیں وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلیں، یہ لوگ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر فتنہ، یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، ان کو لگایا گیا ہے، یہ درخت بیج بوئے گئے ہیں، یہ دشمنان اسلام کی طرف سے بیج بوئے گئے ہیں جو مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، ان چیزوں سے نوجوانوں، ان لوگوں سے خبردار رہیں، حق کی آواز، حق کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل کتاب جو پہلے ایمان والے ہیں وہ ایمان لے کر آتے۔ کس پر ایمان لے کر آتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے۔ اب تقوی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر کام کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر اپنے رب کی رضا کا خیال آ جائے کہ میرا یہ فعل میرے رب کو پسند ہے کہ نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے تو وہ کر لے، اور اگر اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ اس سے میرا محبوب ناراض ہوگا، میرے رسول ناراض ہوں گے، میرے اللہ رب العزت ناراض ہوں گے، تو وہ اس کام کو چھوڑ دے۔ اس کی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ میری طرح دستاریں باندھنے سے، یہ رومال پہننے سے اور جبے پہننے سے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ تقویٰ اندر کے نفس کو مارنے اور اس خبیث کو لگام ڈالنے کا نام تقویٰ ہے۔ لہذا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے
تقوی کی اس ماحول کے اندر جانے کے لیے اہل تقوی کی محفلوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ کو کوئی کام سیکھنا ہو تو آپ کو کسی درسگاہ میں داخلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت تک آپ اس درسگاہ میں داخل نہ ہوں گے آپ کو اس طرح کی تعلیم حاصل نہیں ہو سکے گی۔ لہذا تقوی پرہیزگاری کا وہ ماحول حاصل کرنا ہو تو اہل تقوی کی محفلوں میں جاؤ۔ پچھلے دنوں میں نے واٹس ایپ کے اوپر ایک چھوٹا سا فقرہ لکھا اور اس کے اوپر بہت کم لوگوں نے ریسپانس دیا، اور پھر میں سوچنے لگا کہ یہ عقل والے جو ہیں یہ سوچتے رہ گئے ہیں اور جو عشق والے ہیں انہوں نے ہی ریسپانس کیا ہے۔ عقل والے سوچتے رہ جاندے تے عشقاں والے نکل جاندے نے۔ یہ تانوں میں دس دیاں گل، عقل ہمیشہ سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے۔ وہ فقرہ میں نے لکھا تھا، آپ کے پیش نظر رکھتا ہوں کہ ایک بزرگ کا فرمان ہے، ایک بڑے اللہ کے ولی کا فرمان ہے کہ مولا جدو ملیا فقیر وچوں ملیا، مولا جدو ملیا فقیر وچوں ملیا، نہ ملا وچوں ملیا نہ تقریر وچوں ملیا، مولا جدو ملیا فقیر وچوں ملیا۔ تو اہل اللہ کی محفلوں میں بیٹھنے سے ہی اللہ ملتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ رب رب تو سکھ بھی کر دیں، اللہ اللہ سکھ بھی کر دیں، وہ بھی اللہ اللہ پکار دیں، وہ بھی بابا بلے شاہ دا کلام پڑھ دیں، وہ بھی میاں صاحب دا کلام پڑھ دیں، وہ بھی سارے بزرگاں دے اسلام دے سارے بزرگاں نو من دیں، لیکن کیا وہ تقوی اور پرہیزگاری تے ایمان دے مقام تے چلے جاندے نہیں؟ اس نی وجہ ہے کہ اللہ اللہ تا کر دیں، لیکن اہل اللہ کول بیٹھ کے اللہ اللہ کر دے دا انہاں نو طریقہ نہیں آندا کہ اللہ کہن دا مقام کے وے، اللہ اللہ کہن دے تقاضے کے نے تے اللہ اللہ کہن تو بعد کرنا کی پیندا ہے، اے انہاں نو نہیں پتا۔ صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے کے بعد اللہ سے ملنا بھی ضروری ہے۔ جب اللہ اللہ کرنے کے بعد اللہ سے ملاقات نہ ہو، اللہ کا وصال نہ ہو، اللہ سے ملے نہیں تو پھر اس اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنے کے بعد اللہ اللہ کرنے کے بعد اللہ سے ملنا ضروری ہے۔ یاد رکھو اللہ سے ملنا ضروری ہے، اور وہ ملتا ہے، اور وہ ملتا ہے۔ یہ دل سے خیال نکال دو کہ اللہ اللہ کرنے کے بعد اللہ نہیں ملتا، نہیں، اللہ ضرور ملتا ہے، لیکن اللہ سے ملانے والا اگر کوئی لنک موجود ہے تو اللہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان کے بد اعمالیوں پر پردے ڈال دیں گے، ان کے اوپر ہم پردے ڈال کے ان کے بد اعمالیوں کو اپنی رحمتوں کی چادر کے نیچے لپیٹ دیں گے، ہمارے سوا اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ ہماری چادر کے نیچے لپٹا ہوگا، ہماری مغفرت کی چادر کے نیچے لپٹا ہوگا، ہماری رحمت کی چادر کے نیچے اس کے گناہ لپٹے ہوں گے، ہم کسی اور کو اس کے گناہ دیکھنے ہی نہیں دیں گے۔ اتنا رحیم مالک ہے ہمارا، اتنا کریم مالک ہے ہمارا کہ وہ ہمارے گناہوں کو کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ وہ ہمارے لیے کتنا غیرت مند ہے، یہ غیرت ہے نا، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے غیرت رکھتا ہے، وہ مومنوں کے لیے غیرت رکھتا ہے، اپنے مومنوں کے بد اعمالیوں کو غیروں کے سامنے نہیں آشکار ہونے دیتا کہ غیر کیا کہیں گے کہ میرا ماننے والا اس طرح کے کام کرتا ہے۔ وہ ہمارے بد اعمالیوں، ہمارے گناہوں، ہمارے برے کاموں کو کسی کو دیکھنے نہیں دیتا ہے، وہ ہمارے لیے غیرت مند ہے۔ اور ہم کیا غیرت مند اللہ رب العزت کے لیے نہیں بنتے ہیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے شانوں اور عزتوں کے غیرت مند بن جائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صرف ہم گناہوں کو نہیں مٹائیں گے، وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم ان کو نئی نعمتوں والی جنتوں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کے دو وعدے کیے ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے دو وعدے کر دیے ہیں۔ ایک ان کے گناہوں کو مٹا دینا، لہذا اپنے گناہوں پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، اپنے گناہوں پر زیادہ توجہ مت دو، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمت والا ہے، اس کی رحمت کی طرف دیکھو، اس کی رحمت وسیع ہے، اپنے گناہوں کی وسعتوں کی طرف نہ دیکھو۔ اور جب بھی اپنے گناہوں پر توجہ آئے اللہ رب العزت سے ہاتھ باندھ کے دعا کرنا، یا اللہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ وسیع نہیں ہے، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، لہذا تو میری امید ہے، میرا یقین ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
جب یہ کام ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں ضرور تمہیں ان لوگوں کو جنتوں میں نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کرنا بدعت ہے، ان کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ وہ عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور وہ عمل جو صحابہ کرام کا ہو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ایسا عمل، نیا ایسا عمل ایجاد کیا جائے جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو جس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے اور جس کی اصل سنت میں بھی موجود ہے، جس کی اصل رسول اللہ کی سنت میں بھی موجود ہے اور جس کی اصل صحابہ کرام کی سنت کے اندر بھی موجود ہے، وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا کہ اے عمر بن عاص بیعت کرو۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص اپنے ہاتھ کیوں پیچھے کھینچ لیا ہے؟ تم نے کہا تھا بیعت کرو، میں نے تو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، تم نے ہاتھ بڑھا کے پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے بیعت کرنے کی۔ آپ دیکھیں ایمان کی حالت، صحابہ کرام کے یقین کے عالم دیکھیں، صحابہ کرام کے ایمان کا عالم دیکھیں کتنی بلندی پر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے بیعت کرنے کی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی شرط ہے؟ وہ کون سی شرط ہے جو تمہیں اب یاد آ گئی ہے؟ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط لگانی چاہتا ہوں کہ میرے قصور معاف کر دیے جائیں۔ میں یہ شرط اس بیعت پر میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے قصور معاف کر دیے جائیں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جب ہم اس ہاتھ میں ہاتھ دیں گے ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ پارس ہے جس سے ٹکرا جانے سے، جس سے مس ہو جانے سے جو تانبا ہے وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دوں اور میرے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ مجھے اس بات سے پہلے، اس یقین دانی سے پہلے میں بیعت نہیں کروں گا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ در اگر ہاتھ سے چھوٹا تو ہم کسی جگہ سے بھی اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے نہیں جا سکیں گے۔ ہمارے گناہوں کی معافی کا واحد دروازہ رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام سابق گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تم اسلام لا چکے ہو، تم مسلمان ہو چکے ہو، تم ایمان لا چکے ہو، تم غلامی مصطفیٰ قبول کر چکے ہو، اب تمہارے گناہ کہاں باقی رہ گئے؟ آپ نے فرمایا اسلام سابق گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہے۔ پہلے اسلام، پھر اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ہجرت، اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے گھروں سے نکل جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حج بھی گزشتہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب ہم آتے ہیں دنیا کی خوشحالی والی زندگی کا ضمانت جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ ہم تڑپتے رہتے ہیں، پھڑکتے رہتے ہیں، ہماری زندگیوں میں تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ تنگیوں پریشانیوں والی شکایت سے نجات مل جائے گی۔ لیکن پہلے آج سنیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اگر وہ اہل کتاب
تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور یہ جو کتاب قرآن مجید ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کے احکامات پر عمل کرتے اور اس کو قائم کرتے. وما انزل الیہم من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کے مطابق اس کے احکامات کو قائم کرتے، نافذ کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ ضرور ہم اس کو اتنا وسیع رزق دیتے کہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق حاصل کرتے اور اپنے سر کے آسمانوں سے بھی اس کو رزق عطا فرماتے، یعنی اوپر سے بھی ان پر رزق برستا اور زمین بھی ان کے لیے رزق کے خزانے اگلتے. شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کو، احکامات الہی کو قائم کرنے والے ہوں، نافذ کیا جائے. اسلام نافذ ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آسمانوں سے بھی رزق برستا ہے اور زمین سے بھی رزق اگتا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی ذات پر اسلام نافذ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اپنی رزق کی فراوانیوں کی بارش کر دیتا ہے. یہ قرآن کی ضمانت ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، میری ضمانت نہیں ہے، یہ قرآن کی ضمانت ہے کہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی رزق برساتا ہے اور نیچے سے بھی رزق عطا فرماتا ہے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. آپ فرماتے ہیں کہ اب اہل کتاب میں سے بعض اعتدال پسند لوگ ہیں، بعض اعتدال پسند لوگ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں. دوستو، قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں دنیا کی خوشحالیوں کی ضمانت دیتی ہے اور پہلی آیت جو پیش کی ہے وہ آخرت کی خوشحالیوں کی ضمانت دیتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو اپنا لیں تو یہ جو رزق کی تنگیوں کی شکایت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہے، اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع فرمانیاں کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر خوشحالیاں عطا فرما دی. اور دوستو، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ہمارے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے. جمعہ پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگوں کو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا. ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی دنوں کے اندر کوئی اکا دکا نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھنی نہیں ہوتی. حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم یہ ہے کہ وہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں بہت سخت مصیبتوں کا شکار ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو چلو یار کم از کم فرض تو ادا کر لیا کرو. اگر فرض بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم وضو تو کر لیا کرو، وضو کر لیا کرو. 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہو تو نہ پڑھو، کم از کم پاک تو ہو جایا کرو 5 وقت. اور جب وضو کر لو گے تو پھر نماز پڑھ لیا کرنا. اور اگر زیادہ وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا تو فرض پڑھ لو. اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابع فرمانی تو ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا. نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، صرف 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. پڑھیں میرے ساتھ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اوکھا کام ہے؟ کوئی اوکھا کام نہیں. یہ آپ پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ.